أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ سورۃ الانفال آیا 7۔ الطائفتین دو گروہوں سے مراد قافلہ یا فوج میں سے ہے۔ انہا لکم کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، ان میں سے ایک کے مقابلے میں تمہیں فتح سے نوازے گا، یعنی جو کچھ ان کے ساتھ ہے وہ تمہارے لیے غنیمت ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور تم چاہتے تھے یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، یعنی قافلے کے ساتھ سفیان بن حرب تھا اور تمہارے لیے ہو۔ مسلمانوں نے غربت کی وجہ سے قافلے کے ملنے کو پسند کیا، کیونکہ قافلے والوں کے پاس طاقت نہیں تھی اور مال تھا۔ قافلہ آسان شکار تھا جس سے بظاہر نفع زیادہ اور نقصان کم تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے تھے جو افضل تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی فوج سے فتح نصیب ہو جس میں بڑے بڑے سردار اور شاہ سوار لڑنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ کر اپنی باتوں سے حق کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ باطل اور کفر کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور اپنے بندوں کو ایسی نصرت کرتا ہے جس کا انہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ مٹھی بھر مسلمان امت بن جائیں اور ان کی اپنی حکومت ہو، مسلمانوں کی اپنی قوت ہو جو دشمن سے برتر ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کامیابی ساز و سامان اور تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کا زور نہیں چل سکتا، کسی کی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ امت اپنے عقیدے کا عملی تجربہ کرے اور پھر اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کے منصوبے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اپنے کلمات سے حق ہونا ثابت کر دے، کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگر مجرموں کو ناگوار ہو۔ سورۃ الانفال آیا 8۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ حق کو سچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ حق کے دلائل اور حق پر گواہی کے ذریعے حق کو سچا ثابت کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے کہ وہ حق ہے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور باطل پر دلائل قائم کر کے باطل کو جھوٹا کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مجرموں کی کوئی پرواہ نہیں، مجرموں کو ناگوار بھی گزرے تب بھی حق کے لیے حیات ہے، یعنی کفر کو وہ مٹا دے اور شرک کو زائل کر دے۔ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ حق اور باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے
1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ سورۃ الانفال آیہ 9۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ بدر کے معرکے میں اہل اسلام کی فریاد کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو دیکھا تو 1000 تھے اور آپ کی جماعت کے لوگ 313 تھے۔ چنانچہ آپ قبلہ رخ ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے، یا الہ اللہ العالمین، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر۔ یا اللہ مسلمانوں کی اگر یہ جماعت ہلاک ہو جائے گی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنے پروردگار سے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے کی طرف چمٹ گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازاری بہت ہو گئی، وہ ضرور اس چیز کو پورا کرے گا جس کا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی ہے کہ جب دشمن سے مڑ بھیڑ کو اس نے یقینی بنا دیا، دشمن تم سے قریب ہوا تو تم نے اس سے مدد طلب کی اور مدد کے لیے پکارا۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر لڑو۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا اور ان کے قول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، اور یہ قول مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، انی ممدکم بألف من الملائکات مردفین، کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یقیناً میں فرشتوں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ بدر میں شامل ہونے والے فرشتوں کی تعداد 1000 تھی، وہ پے در پے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے آواز آئی، وہ سوار کہہ رہا تھا کہ غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا کہ آگے بڑھ۔ اتنے میں اس مسلمان نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا سر پھٹ گیا تھا، گویا کسی نے اسے کوڑا مارا ہے۔ پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا اور انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، وہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ فرشتوں کا طریقہ جنگ کیا تھا؟ رب العزت کا فرمان ہے، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارے فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ سورۃ الانفال آیہ 12۔ وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے
نہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 10۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا یعنی یہ امداد، یعنی فرشتوں کے نازل کرنے کو، الا بشرا، مگر تمہاری نصرت کے لیے بشارت، تاکہ اس سے تمہارے دل خوشی حاصل کریں۔ وَلَا تَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی امداد سے تمہارے دل مطمئن ہو۔ ملائکہ نے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بنایا تھا تاکہ ان کے دل مطمئن اور ثابت قدم ہوں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، ورنہ فتح و نصرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح کثرت تعداد اور ساز و سامان سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، سب پر غالب، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جب کہ وہ مدد نہ کرے، ان کی تعداد زیادہ ہو یا جنگی ساز و سامان، وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے سارے معاملات کو اسباب کے ساتھ مقدر کیا ہے، اس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنی مادی قوت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہو تو ہر کام کر گزرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر سمعنا اطعنا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں اور دین کو قائم کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں چن لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین قائم کرنے والوں میں سے چن لے، اور ہمیں ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔